أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ، ممکنہ آخری سحری کے موقع پہ، لیکن آخری تاکرات کے موقع پہ، اور ممکنہ شب قدر کے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج 29ویں شب ہے، اور ابتدا میں بس چند گزارشات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ 21ویں شب ظاہر ہمارے درمیان سے جدا ہو کے جا چکی، 23ویں شب بھی جا چکی، 25ویں شب بھی جو ہے رحمتوں کو برساتی ہوئی ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلی گئی۔ 27ویں شب آئی، جنہوں نے مغفرت کے پروانے وصول کرنے تھے وہ جتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور مغفرت کے اور بخشش کے پروانے وصول کرتے رہے۔ اب یہ آخری رات ہے صاحب، آخری رات، اور یہ ممکنہ شب قدر بھی ہے۔ چاہے تو آرام کر کے گزار لیجئے، آپ کے نرم نرم بستر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ممکن ہے شیطان آپ کو آ کر آپ کے کان میں جو ہے وہ آپ کو کچھ جملے بھی ادا کرے، ٹھیک ہے آرام کر لو، بہت عبادت کر لی، پورا مہینہ محنت تو کر لی، کیا فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہکائے، لیکن آپ نے اس کے بہکاوے میں آنا نہیں ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ وہ آئے گا آپ کے کان میں پھونک مارے گا، آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر سستا لو، آرام کر لو، بہت تم نے عبادت کر لی، بہت راضی کر لیا اپنے رب کو۔ نہیں، بہکاوے میں نہیں آنا ہے ناظرین۔ آج کی رات ممکنہ شب قدر ہے، اور اگر واقعی یہ شب قدر ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ جبرائیل امی فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ زمین پر اس وقت تشریف فرما ہیں، اور وہ جا رہے ہیں ہر اس گھر کے اندر، اور ہر اس مسجد کے اندر، اور ہر اس عبادت گاہ میں، ہر اس جگہ پہ، ہر اس مقام پہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بندے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بھی اپنے آپ کو اس صف میں ضرور شامل رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلام، جو ساتھی اور جو صحابہ عطا کیے، ان جیسا نہ کوئی تھا، ان جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور یقیناً ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ عشق کی پہلی خیرات مجھے کہنے دیجئے کہ انہی کے در سے بڑھتی ہے۔ آسمان کی بلندیاں جن کو جھک جھک کر سلام عقیدت پیش کرتی ہیں، اور زمین جن کے قدموں کو بوسے دے کر نازاں ہوتی ہے۔ یعنی وہ مقام، وہ بلندی، وہ رفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقدر کا حصہ بنی، جس مقام، جس بلندی اور جس رفت پر دنیا کی ساری رفتیں رشک کیا کرتی ہیں، جن کے بخت ناظرین اتنے بلند ہوئے صاحب، اتنے بلند ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ انہی ستاروں میں، نبوی آسمان کے انہی حسین ترین تاروں میں شہید ابن شہید، جو عشق رسول و عشق اہل بیت کے نور سے مکمل طور پہ منور ہیں، جن کا گھرانہ تاریخ اسلام کے آسمان پر عظمتوں اور رفتوں کے نور سے چمکتا دمکتا گھرانہ نظر آتا ہے، جن کے والد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت عقبہ ثانیہ میں ان 75 نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جنہوں نے اس عہد کے ساتھ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ پاک میں قدم رنجہ فرمائیے، ہم آپ کی اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی اولادوں کے ساتھ اعانت اور حفاظت کریں گے۔ جن کی والدہ صحابیہ تھی، جن کو دین کی محبت اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب حاصل تھا، جن کو دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو نہ صرف حب رسول و حب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت اور حسین شاہکار ہیں، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت لاڈ فرمایا کرتے تھے، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ پہلے بچے ہیں جو ایک انصاری گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، جن کو یہ ازلی اعزاز نصیب ہوا کہ جن کا بچپن، اب یہاں میں ذرا سا رک کے جملے کو میں نے پاز اس لیے دیا ہے کہ بعد ذرا سا میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آ جائے گی، بلا تمثیل، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اور کمپیریزن بنتا نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے شخص کو اٹھا لیجیے صاحب، جو زہد و تقویٰ میں انتہائی اعلیٰ ہو یا کسی منصب میں انتہائی اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہو، اس کی مثال لوگ دیتے ہیں صاحب اس شخص کا تو بچپن جو ہے وہ اس ہستی کے سامنے گزرا ہے، اس کے آنگن میں گزرا ہے۔ تو ذرا سوچئے ناظرین کہ جن کو یہ ازلی اعزاز نصیب ہوا کہ جن کا بچپن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوا ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کہ جن کو بچپن ہی سے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، جن کو ابتدائی عمر میں ہی لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کو ناظرین بہت زیادہ پیارے تھے، والدین ان کا بے حد لاڈ کیا کرتے تھے، لہذا ان کی تربیت بھی ایک خاص انداز سے ان کے والدین نے کی تھی۔ آپ کے والد ماجد آپ کو اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں رہ کر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے انتہائی خوبصورت، بلکہ یوں کہوں کہ پر نور قسم کے ایام گزارے، کیونکہ ظاہر ہے نورانی شخصیت اور نورانی ہستی اور نور کی ہستی کے ساتھ جب آپ کا ظاہر تعلق ہوگا، صحبت ہوگی، تو پھر آپ کے بچپن کا کیا عالم ہوگا۔ علم سے اس حد تک آپ کو لگاؤ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں نماز کے احکام سیکھنے باقاعدہ آپ نے شروع کر دیے، اور مسجد میں سب سے پہلی صف میں بیٹھتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ادائیگی کو خاص انداز سے آپ باقاعدہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی میں قربان جاؤں صاحب اس بچپن پر کہ جو بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا، میں قربان جاؤں ان نگاہوں پر جو نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور نمازوں کا خاص نظارہ دیکھا کرتی تھی، میں قربان جاؤں صاحب ان نگاہوں کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کو دیکھا کرتی تھی، میں قربان جاؤں ان نگاہوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع و سجود کو دیکھا کرتی تھی، اور میں قربان جاؤں ان نگاہوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو دعاؤں کے لیے باقاعدہ اٹھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین ظاہری وصال مبارک ہوا تو اس وقت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 7 یا 8 برس تھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا بچپن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پر فیض یاب ہوا۔ یعنی جس ہستی کی تربیت نگاہ نبوت کے آنگن میں ہوئی ہو، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کی شخصیت ناظرین ہم عجیب شخصیت
حیثیت تھی، یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی دولت سے آپ مکمل طور پہ مالا مال ہوئے، فن حرف سیکھے، الغرض جتنی یعنی یوں کہہ لیجئے روحانی پیاس تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے بجھایا، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ فیضیاب میں رہنے کی برکت سے علم فقہ میں بھی کمال حاصل کیا، اور لوگوں کی کثیر تعداد آپ کی بارگاہ میں مسائل پوچھنے کے لیے آتی اور ان مسائل کا جواب لیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث و فقہ سے کامل واقفیت تھی، اور اگرچہ یہ بھی معاملہ رہا ناظرین کہ ملکی نظم و نسق اور امن کے قیام اور دیگر ذمہ داریوں کی مصروفیات کی وجہ سے آپ اس طرح سے علوم کی خدمت نہیں کر سکے جس طرح سے خدمت کرنے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے دور میں دارالامارت فقہ و حدیث کا مخزن بنا، اور ہزاروں مقدمات کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے ناظرین وہ آپ کے سامنے جب پیش ہوتے تو آپ انہی علوم کی وساطت سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عہد نبوت میں ناظرین صرف 8 ہی برس آپ پا سکے، تاہم بہت ساری حدیثیں آپ کو یاد بھی ہو گئی تھی، اور سیدنا اس کے بعد ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی آپ نے باقاعدہ فیض صحبت حاصل کی اور آپ ان سے مستفیض ہوئے، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ماموں تھے ان سے بھی آپ نے علم حدیث کو باقاعدہ حاصل کیا۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنے خطاب کے دوران علم فقہ کو لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ فقہی مسائل بھی لوگوں کو باقاعدہ سمجھائے جائیں۔ خطبہ آپ کا جو ہوتا تھا ناظرین اس میں مذہبی رنگ بھی ہوا کرتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ سیاست کی پلس کیا ہے، لہذا سیاسی امور کے اوپر بھی آپ گفتگو باقاعدہ فرمایا کرتے تھے، اور انتہائی فصیح و بلیغ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی آپ بنیادی طور پہ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ جو سیاسی شعور تھا وہ بھی لوگوں کے اندر بیدار کیا کرتے تھے، اور آپ کا انداز جو تھا وہ اتنا حسین تھا کہ اس کو حضرت سماک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے جن لوگوں کے خطبے سنے ان میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ بڑھ کر پایا۔ پھر فطرت میں ناظرین عدل اس حد تک غالب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی انصاف پسند تھے، اور چونکہ ناظرین آپ کی تربیت عادلوں کے عادل یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست ہوئی تھی، لہٰذا گورنری ملنے کے باوجود یعنی گورنر کے منصب پر ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جو بھی فیصلے آتے تھے ان فیصلوں میں احکام اسلامی کو خاص طور پہ آپ ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تو آپ نے بہت کمال جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تیرا فیصلہ اسی طرح سے کروں گا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین حالات کا سامنا کرنے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم اور جبر کی جو داستانیں تھیں وہ آپ کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انتہائی رحیم تھے، اور آپ شورش کے وقت بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی نپے تلے انداز سے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ میں حلم بھی بہت تھا، آپ میں تحمل بھی بہت تھا، شجاعت بھی بہت تھی، بصالت بھی بہت تھی، سخاوت آپ بے انتہا کیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ کے پاس اس وقت مال نہ بھی ہوتا تھا لیکن آپ لوگوں کے درد کو محسوس کیا کرتے، انتہائی بردبار تھے، انتہائی عابد تھے، انتہائی عافیت پسند تھے۔ اور ایک جملہ میں آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ کے حب اہل بیت کا عالم یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا بپا ہوئی ہے تو واقع کربلا کے جو پہلے شہید ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، یہ ایسی خونی داستان ہے، ایسی کربناک داستان ہے، ایسی قیامت خیز داستان ہے کہ جس نے جہاں پر خون کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک لمبی سی داستان جو ہے رقم کی، ایک طویل داستان رقم کی ہے، وہاں پر ان لوگوں کے چہروں سے بھی نقاب کو اٹھایا کہ جو کرسی کے اور حکومت کے دل دادا تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حب اہل بیت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کسی بھی طور سے گستاخی اہل بیت کو اپنے سر پر جو نہ رکھا، بلکہ حب اہل بیت میں آپ نے گورنری کو ٹھوکر مارنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو اہل بیت کی غلامی ہے دراصل یہی اصل میں آقائی ہے، اور جس کو یہ آقائی مل جاتی ہے پھر دنیا میں اسے کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبیلے کا میرا خیال ہے سب سے پہلے تعارف کرائیے، پھر آپ کے والد گرامی حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال ہستی صاحب، اور ابتدائی ساتھیوں میں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے وہاں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ جو کمٹمنٹ کی تھی اس کمٹمنٹ کو اپنے مبارک خون سے پھر باقاعدہ جو ہے وہ اپنا پورا کر کے بھی دکھایا۔
آپ کی والدہ محترمہ، پھر آپ کے ماموں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کمال مطلب جو ہے وہ آپ گفتگو فرمائیں، یعنی کیسے آپ ڈیفنس کیا کرتے تھے سرکار کو، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، بابرکت رات کی سعادتیں رحمتیں اس خاص ماحول میں دو چند ہو چکی ہیں، خوب ایک لذت آفرین آپ نے ماحول پیدا کر دیا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اس لذت آفرین ماحول میں سیدنا حضرت نعمان بن بشیر، ان کے والد سیدنا حضرت بشیر بن سعد، ان کی والدہ حضرت عمرہ بن رواحہ، ان کے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ، ہائے ہائے، عشاقان مصطفیٰ، شمع رسالت کے پروانوں کا ایک خوبصورت انتہائی حسین دستہ، واہ واہ واہ، ایسا گلدستہ کہ جو بھی توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو کانوں کے ذریعے دل میں اتارے گا، ایمان کی دو چند لذتیں زندگی بھر محسوس کرتا ہے۔ آپ کی باتیں تو دل کی سماعتوں سے دل میں اتاریں گے، کانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ شروع کیجئے۔ سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ نے بتا دیا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے اور السابقون الاولون کے الانصار جو ہیں ان کا قبیلہ بنو خزرج، اس کو جو سعادتیں ملی ہیں، ان سعادتوں میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انصار میں پیدا ہونے والے حضرت نعمان بن بشیر ہیں رضی اللہ، اللہ اکبر، اور ان کے بعد چند ماہ بعد عبداللہ بن زبیر مہاجرین میں آئے۔ اللہ، کیا بات۔ اب سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو جتنا موقع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملا، انہوں نے اس کم سنی کے باوجود جس شعور کے ساتھ، جس توجہ اور محنت کے ساتھ اسے اپنے قلب و دماغ میں سمویا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انسانی زندگی میں انقلاب آفرین حیثیت رکھتی۔ اللہ اکبر۔ آپ بیٹے ہیں حضرت بشیر بن سعد کے، اور وہ کون ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کمٹمنٹ کی ہے، کس انداز سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمع رسالت کی پروانگی اور اس آموختگی کا درس دیتے ہوئے ان کا گزرتا ہے، اور ان کو دعا دیتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ، اس پر اللہ رحمت فرمائے، سامع مقالتی فحافظہا، کیا بات کہ اس نے میری گفتگو کو سنا اور اسے محفوظ رکھا۔ بھائی کیا بات ہے پروفیسر صاحب، سبحان اور اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، آپ کے والد ماجد کی یہ سعادت کیا امت کے لیے کم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز میں آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا، آئے ہائے، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، کیا کہنے، ہمیں صلاۃ بھی سکھا دیجئے۔ کیا کہنے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر امت کو درود ابراہیمی عطا کر دیا، یعنی یہ درود ابراہیمی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت بشیر بن سعد کا صدقہ، بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، واہ واہ۔ اب ان نعمان کا ہے، واہ واہ، صدقہ نعمان کا ہے، نعمان کی تو ہم ساتھ رکھیں گے، واہ واہ۔ نعمان بھی ہمارے لیے بڑی برکتوں والے، یعنی یوں کہیے کہ نعمان کے والد نے بشیر سے یہ بشارت ہمارے لیے، نعمان سے نعمت۔ اور پھر جو درود پاک محدثین نے ان کے اس التجا پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت کو ملا، اس میں الفاظ یہ ہیں، اللہم صلی علی محمد
وعلی اصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اب ان مجید۔ سے بہتر کون جانتا ہے کہ درود کس کس پہ بھیجنا ہے؟ سبحان اللہ، ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ بتائیے جی۔ بے شک۔ تو ایک تو یہ ہے یعنی نعمان کے صدقے میں ہمیں ان کے والد ماجد کا ٹھیک۔ اور ان کی والدہ محترمہ کی طرف آئیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی شوہر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے نعمان کے والد، میں اس بات کو اس وقت مانوں گی کہ رسول اللہ سے بھی مہر لگوائیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا مامو انداز ہے، عبداللہ بن رواحہ کا کیا کہنا، اللہ، جن کے اشعار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے وقت گنگنائے، اللہ جن اکبر، کے اشعار کو آقا علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر اللہ گنگنائے۔ اور میں ایک آدھ بات مجھے اجازت دیں کہ جب بھی غزوے میں جاتے تھے تو اس وقت ان کا ایک شعر ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ خلو بن الکفار عن سبیل، او کافرو میرے آقا کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جاؤ؟ اس لیے کہ خلو فکل الخیر فی رسول، واہ کہ ساری کی ساری بھلائی تو اللہ کے رسول میں ہے۔ واہ 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 واہ، اور کیا اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے کہ رواحہ حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کر ان کی طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایک دن دل کی بات کو زبان پر لاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد آدم کو آپ کی رسالت کی اور گواہیاں نہ بھی دی جاتی اور دلائل نہ بھی دیے جاتے، اللہ نے آپ کو رخ زیبا وہ عطا کیا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی ہر ایک پکار اٹھتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی خوبصورت رچاؤ سے جو ہے بزرگوار نے جو ہے وہ ابتدا فرمائی ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ میں نے آپ سے کہا نا صاحب، آپ جب گفتگو شروع کریں گے تو وہ ہم دل کی سماعتوں سے سنیں گے۔ علامہ صاحب، اب آپ کی بات تو کہنے کیا ہے، ماشاءاللہ آپ تو ایسا ہے کہ رس گھولتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک جو ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر جو بچپن کے خاص طور پہ آپ کے حالات ہیں، اور مطلب وہ کیسی بہاریں ہیں بچپن کی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دیدار ہو رہا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک ادائیں ہیں آپ جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں اپنی چشمان مبارک میں، اس کو بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جنید بھائی۔ میں آغاز میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے دو لفظ جو قرآن نے تعارف صحابہ میں بیان کیے، ناظرین کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ السابقون الاولون، واہ واہ واہ، کہ یہ جو دنیا میں ریس لگی ہوئی ہے نا، اس ریس میں سبقت کی اور اول ہونے کی، سبقت اور اول ہونے کی، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ اگر دنیا میں جو بھی گروپ آف پیپل چاہے گا کہ میں اس سبقت میں اول ہو جاؤں، اس کے لیے رول ماڈل یہی صحابہ کرام۔ واہ، اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، ان کی اصل سبقت ان ہے۔ کو فالو کیے بغیر نہ کوئی سبقت پا سکتا ہے، نہ کوئی اول ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کو یہ تذکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو سٹڈی کیا جائے اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستے کو ایڈاپٹ کیا جائے۔ اور بائی اینڈ لارج انہی کی سبقت اصل سبقت ہے، بے شک، اور انہی کی اولیت اصل اولیت ہے۔ دیکھنا اس سے بڑی اصل اولیت کیا ہے کہ رب کہے رضی اللہ عنہ، بھائی کیا یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی واہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ان تمہیدی کلمات کے بعد علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ یہ جماعت صحابہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، توپ کیا چیز ہے ہم تیغ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ سبقت پانے والے اولین وہ تھے جنہوں نے زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ نے ولادت کی بات کی تو اس میں تو اتنی ساری جہتیں ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ جب آپ کا تولد ہوا ہے تو قربان ان لوگوں کے نصیب پر کہ آج کے دور میں کوئی پیدا ہو تو مائیں
باپ کے پاس، دادا کے پاس، ماموں کے پاس، چچا کے پاس کہ اس کے کان میں اذان کہہ دیں، اس کو گھٹی دے دیں، اس کے لیے دعا کر دیں. کیا نصیبہ تھا سیدنا نعمان بن بشیر کا. پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ نے لیا اور رحمت کونین کے پاس آ گئے. بات ہی ختم ہو گئی، رحمت کونین کی بارگاہ میں آ گئی، مقبولیت کی بات ہی ختم ہو گئی. اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی اس کو آپ نے دینی ہے، گھٹی آپ نے دینی ہے. کیا بات. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور کھجور منگا کے اپنے مبارک دہن میں ڈالی. اس کو چھوٹے سے ریشے کو باریک کیا چبا کے. اب اس میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس میں علوم کے سمندر اور کلزم پنہا ہوتے تھے، وہ اس میں شامل ہوا. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب ان کے منہ میں اپنی مبارک انگشت مبارک، کون سی انگشت مبارک جس کا اشارہ ہو تو چاند کے اپنے کلیجے کو چیر دے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، چیر کے رکھ دے. اس انگشت مبارک سے جب وہ ڈالا نا تو عربی میں ایک لفظ ہے تلمز، تے لام میم زوئے، تلمز. اچھا ٹھیک. اچھا تلمز کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ویسے کھانا اور ایک ہوتا ہے مزے لے لے کے کھانا. اچھا مزے لے لے کے کھانا، چٹخارے لے لے کے کھانا. واہ. یعنی وہ جو ہونٹوں کے ملنے کی آواز آتی ہے نا، بندہ انجوائے کر کے کھاتا ہے. حضرت امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے بیٹے نے وہ کھجور چٹخارے لے کے، مزے لے کے اس کو انجوائے کرتے ہوئے چوسنا شروع کیا. واہ. جتنے مزے سے آپ بیان کر رہے ہیں، میں یقین مانے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اتنے ہی مزے سے لوگ سن بھی رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں آپ یقین جانیے بھائی اس لفظ میں اتنی چاشنی ہے، اتنی چاشنی ہے. کہتے جب وہ لیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا امرا تمہارا بیٹا کھجور کو جس طرح مزے لے لے کے چوس رہا ہے اور کھا رہا ہے، یہ انصار حبھا تمر، اللہ نے انصار کی سرشت میں ہی کھجور کی محبت ڈال دی. کھجور اور انصار مدینہ لازم و ملزوم ہو گئے. اچھا ماں نے عرض کی کہ دریائے رحمت جوش پہ ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو دعا بھی دے دیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے اللہ اس کو مال زیادہ دے، اللہ اس کو اولاد زیادہ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی. میرے کریم آقا کی بارگاہ کا یہ ضابطہ تھا، کبھی آنے والے کی درخواست پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کبھی دریائے رحمت جوش پہ ہوتا نا تو دعا کو پینڈنگ کر کے براہ راست عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. براہ راست عطا فرما دیتے. ماں کہہ رہی ہے دعا مانگے اور آقا دعا نہیں مانگی. آپ نے فرمایا امرا اما تردینا ان یعیش کما عاش خالہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو اللہ ویسی زندگی دے جیسے اس کی ماموں کو عطا کی، عبداللہ بن رواحہ کو عطا کی. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا یعیش حمیدن، جب تک زندہ رہے گا لوگ اس کی عظمت کے ترانے گائیں گے. یعنی شہادت کی بھی آپ نے خبر دے دی. یقتل شہیدا، سبحان اللہ. اور جب اسے موت آئے گی تو مرتبہ شہادت پہ فائز ہوگا. اللہ اکبر. اور اگلی بات دیکھیے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور قیامت والے دن یہ کہیں اور نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. جنت میں جائے گا. اللہ. اور فرمایا جہاں تک تمہاری دعا کی بات ہے ہوا فی ساعتن، یہ ہمیشہ کشادگیوں میں رہے گا، ہمیشہ خوشیوں میں رہے گا. یہ دعائیں لے کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا آغاز ہوا ہے اور عمر مبارک 5-6 سال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے بلایا. طائف سے انگور آئے تھے فریش، آپ نے 2 گچھے دیے، کہا بیٹا ایک تمہارا ہے ایک تمہاری ماما کا ہے. لے کے گھر چلے گئے. راستے میں بچے ہوتے ہیں نا، اشتہا بڑا تو ماما کا حصہ بھی کھا لیا، ماما کا حصہ بھی کھا لیا. چند راتیں دن گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر ملاقات ہوئی. آقا نے فرمایا وہ انگوروں کا گچھا ماما کو پہنچا دیا تھا؟ کہ حضور وہ مجھے سوادی بڑا لگیا سی، میں آپ پہ ہی کھا لیا، میں نے خود ہی کھا لیا جی وہ میں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میری آل اولاد کا ایک ایک بچہ اس منظر پہ قربان جائے. آقا نے حضرت نعمان بن بشیر کے کان کو پکڑا اور محبت سے یوں مروڑ کے کہا یا غدیر او بے وفا، حصہ تیری ماں کا تھا تو کھا گیا ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر ساری زندگی کہتے تھے جو لذت یا غدیر میں آئی تھی نا وہ کسی اور شے میں نہیں.
اب ذرا یہ بتائیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ، ابھی بچپن ہی کا واقعہ ہے ظاہر ہے، اور بڑا ایک کمال واقعہ، اس واقعے سے یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا کیٹیگوریکل حل ہوا ہے، یعنی ان کے والد کی طرف سے جو املاک میں خاص حصہ آپ کو ظاہر ہے چونکہ وہ لاڈ بہت کرتے تھے وہ دیا گیا، اور پھر وہی بات ہے کہ والدہ نے خاص جو ہے وہ اپنا تنبیہ فرمائی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے آپ نے ضرور بتلانا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور پھر وہ جو ایک اولادوں میں برابری کے حوالے سے امت کے لیے جو ایک اصلاح کا پہلو نکلا وہ کیا واقعہ ہوا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن انتخاب کی اور اجتباء کی بڑی خوبصورت صورتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جن خاندانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا تو اس پیار کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ ان خاندانوں نے آپ کی لاج بھی بڑی رکھنی ہے، بے شک، اور انہوں نے ہنگامی جگہوں پر بھی وہ کردار ادا کر کے دکھانا ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر دیکھیں کہ نعمان بن بشیر 7 سال کے ہیں اور ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں، واہ واہ واہ، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، سفر میں بھی۔ اس کیفیت کو ذرا آپ محسوس تو کر کے دیکھیں کہ یہ 7 سال کا بچہ جس سنجیدگی کے ساتھ حضور کے فرامین سنتا ہے اور آپ کے خطاب کی جگہ پر گنبد کے وہ جو منبر تھا اس کے بالکل قریب قدموں میں جا کر بیٹھتا ہے اور آپ کا چہرہ تکتا رہتا ہے، آپ کی لب مبارک دیکھتا ہے اور آپ کی باتیں یاد کرتا ہے اور بعد میں خوش ہو کر سناتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسے اندازہ لگے جس بچے کا یہ پیٹرن ہوگا اس کی والدہ کتنی خوش ہوتی ہے، بھائی اتنا خوش وقت بچہ، بھائی جب بھی پتہ کریں جی وہ نعمان بن بشیر کہاں ہیں تو سارے کہیں کہ حضور کے پاس ہیں۔ تو یہ والدہ کو آپ کی ادا اتنی پسند ہے تو آپ نے اپنے خامند کو کہا کہ اپنی جائیداد کا خاص حصہ اس بچے کو تو لازمی دینا چاہیے، چونکہ ہم سارے عاشق رسول ہیں لیکن یہ بچپن کا عاشق ہم سب سے ہی نمبر لے گیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ عشق رسول کی وہ وافر کیفیت ان کو مجبور کر رہی تھی کہ اس کو اسپیشل حصہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے، ان کی والدہ نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ والد اور والدہ کا اب طرز دیکھیں اور صحابہ کا مشرب دیکھیں، فیصلہ گھر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے، باتیں ساری سنی ہوئی تھیں، عام لوگ نہیں تھے، پڑھا لکھا خاندان ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ ہم نے یہ معاملہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ڈسکس بھی کرنا ہے اور آپ کو گواہ بھی بنانا ہے اور آپ سے فیصلہ لے کر تسلیم بھی کرنا ہے۔ اپنا حکم ان کو بناتے تھے نا، بات یہ حکم بنا جائے۔ اب یہ ایک پیٹرن دیکھیں، اچھا ایک تو ہوتا ہے نا حکم آپ نے بہت بڑا مسئلہ ہو، ایک عام سادہ سی بات ہے، اس سادہ سی بات میں حکم بنانا، اس کا مطلب ہر معاملے میں حضور کو مرجع سمجھنا، یہ صحابہ کا بنیادی عقیدہ تھا۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو وہاں جا کر ضرور بات کریں۔ تو آپ نے دیکھا یہ میاں بیوی چلے گئے اور نعمان بن بشیر بھی خوبصورت سے بچے ساتھ ہیں، تو جا کے یا رسول اللہ اس کی فطرت، اس کی طبیعت سے دل بڑا خوش ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہماری کوئی زمین ہے یا خاص غلام ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر ان کی اصلاح کی اور ان کو 3 باتیں سمجھائیں۔ کچھ احکامات ہوتے ہیں صرف انسانیت کے پیش نظر، کچھ احکامات صرف عام درجہ اسلام کے پیش نظر، کچھ احکام ہوتے ہیں معیار کے پیش نظر۔ تو یہ چونکہ عام اسلام کے پیش نظر ہیں تو لہٰذا باقی ساری اولاد کو بھی اگر حصہ دے دیا ہے پھر تو اس کو دیں، اگر سب کو نہیں دیا تو پھر اس کو نہ دیں۔ یہاں آخری جملہ کہہ دوں جنید صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا دین اتنا جامع ہے، جہاں انسانیت کے ناطے احکام ہے وہاں انسانیت کو پیش نظر رکھیں، جہاں عام اسلام پیش نظر ہے وہاں عام اسلام، اور جہاں معیار پیش نظر ہے وہاں معیار، چیزوں کو الجھائے نہ تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ واہ، یعنی بنیادی طور پہ یہ بھی آپ کا صدقہ ہوا کہ اولادوں میں یہ تقسیم کے اعتبار سے جو معاملہ ہے اس کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو گتھی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے صدقے سے سلجھی ہے۔ پروفیسر صاحب، میں ظاہر ہے آپ کی کیفیت کو اس وقت محسوس کر سکتا ہوں اور تمام دیکھنے والے ناظرین بھی محسوس کر رہے ہیں۔
لیکن وہی بات ہے کہ یہ بھی بہت نصیبوں کی بات ہے، اور یہ نصیبہ کی بات ہے اور نصیب والوں کی بات ہے کہ سرکار کا ذکر آ جائے اور آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے چھلکنا شروع ہو سبحان جائیں۔ اللہ، سبحان یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ نصیبوں کی بات ہے کہ سرکار کی یاد آ جائے اور دل مچل جائے، اور یہ نصیبوں کی بات ہے کہ سرکار کا تذکرہ آ جائے اور آنکھیں جو ہیں ان کی یاد سے غسل کرنے لگ جائیں۔ الحمدللہ، یہ یقین نصیبوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ذرا سرکار کے اسی غلام کی بارگاہ میں ہمیں ایک بار پھر اپنے سوز کی کیفیات کے ساتھ لے چلیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، جن سے سرکار بہت پیار کرتے تھے، اور انہی کے پیار کی وجہ سے ظاہر ہے اس کائنات میں سارا پیار ہے۔ ان کی مرویات پہ ذرا گفتگو فرمائیں۔ ان عشاقان صادقین کا کیا کہنا، انہوں نے جس انداز سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا، سبحان اللہ۔ ان روشنیوں کو، ان تمازتوں کو اپنے قلب و نظر میں سمویا، اور پھر قیامت تک آنے والی امت کو علوم کے جو خزانے دے گئے۔ اگر آپ اس وقت اجازت دیں تو میں صرف 2 مرویات، حضور آپ کی سواب دی۔ 124 کے قریب مرویات ہیں، جیسا آپ کا من کرے، کیونکہ آج آپ کا من جو ہے وہ گنبد خضرا کی مکی کی بارگاہ میں گیا ہوا ہے، آپ اس پہ گفتگو کریں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ملت اسلامیہ کی نجات کے سارے سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ فرمایا بینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ و عرضہ، جو میری امتی، جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اللہ، ایسا نہیں لگتا کہ جیسے یہ آج کے حوالے سے انتہائی ریلیونٹ ہے یہ حدیث؟ یہ میں وہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو توجہ سے سنا جائے تو اس کے اندر معانی کے جو سمندر ہماری نجات کے سامان لیے ہوئے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ فرمایا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر رائی، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ انسان چرواہے کی مانند ہے، یرعا حول الحما، جو اپنے ریوڑ کو چراگاہ کے آس پاس چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فی، عین ممکن ہے کہ کوئی جانور وہاں سے بھاگے اور چراگاہ میں چلا جائے۔ شبہ سے بچنے والے، من واقع فی الشبہات واقع فی الحرام، فرمایا کہ جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وان لکل مالک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوا کرتی ہے، وحم اللہ الا وان حم اللہ محارمہ، اور اللہ کی چراگاہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد میں اس سے بچنے کا بہترین نسخہ بھی اپنی امت کو عطا فرما دیا کہ فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو اس مشینری میں ایک پرزہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، وہ ٹھیک ہو گیا پوری مشینری ٹھیک، پورا جسم ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، ناک بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی آ گئی، وہ بگڑ گیا تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پھر پورا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ ایک تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس عظیم رات میں ہم امت کے آگے رکھ رہے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح کا ایک اور اہم ارشاد آپ کے متعدد ارشادات میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے میں لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں اور ان کو ان پر روکا نہ جائے تو آپ نے ان کی مثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی کہ
ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں اور کشتی میں درجے ہوں، کچھ لوگ اوپر والے درجے میں بیٹھے ہاں اور کچھ لوگ نیچے والے درجے میں بیٹھے، جی جی جی، اور وہ سمندر میں چل رہی ہو اور نیچے والے کہیں کہ ہمیں تو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑے گا۔ وہ پانی لینے کے لیے جب اوپر آئیں اور ان کا آنا جانا ہو تو اوپر والے کہیں کہ یہ کیا انہوں نے ہمیں ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے والے یہ کہیں کہ ہم اوپر جانے کی بجائے یہیں کشتی کا ایک تختہ توڑ کر پانی یہاں سے لے لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر وہ اس وقت ان کو نہ روکیں گے تو صرف یہ نہیں کہ وہ نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اوپر والے بھی ڈوب جائیں ہائے گے۔ ہائے 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 ہائے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مرویات میں یہ صرف میں نے ایک دو نمونے، سر یہ تو آپ نے سمجھ لیں پوری ملک کی کہانی بتلا دی۔ بالکل ایسے ہی، یہ حدیث پاک ایکچولی پورے ملک کا نظام ہے، بے شک یہ نظام ہے، یہ اسٹیٹ کا نظام ہے، ریاست کا نظام ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بھی ہمیں نعمت دی کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ 124 مرویات یہ تو ایک ہم تک پہنچیں، ورنہ یہ لوگ علم کا خزانہ تھے، ایسے ہی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آئیے ذرا اب ذرا علامہ صاحب، چونکہ پروفیسر صاحب ظاہر ہے اس وقت کسی کیف اور مستی میں مبتلا ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو اسی کیف و مستی میں ہم رکھیں۔ ذرا آپ ذرا بتائیے کہ آپ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ڈائیورس شخصیت، یعنی آپ کے اگر اخلاق و محاسن کی بات کریں اور خاص طور پہ آپ کی سخاوت کی بات کریں سبحان اللہ، تو وہ جو حب اہل بیت کا رچاؤ آپ کی ہستی میں ہے، اس کا فیض اور وہ اوصاف بھی آپ کے اندر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ جنید بھائی، میں آپ نے اتنی محبت سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ناز میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، تو میں صرف دو شعر سنانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ماحول ہم فیل کرتے ہیں اور اس فیلنگ کے بعد جو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے، اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے، بے شک میرا ہے وہ محبوب جو محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے، اور میں حشر میں جی بھر کے انہیں دیکھ سکوں گا، انشاءاللہ میں حشر میں جی بھر کے انہیں دیکھ سکوں گا، یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر بپا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، جن کے یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر بپا ہے، واہ واہ واہ، جن کے ذکر میں اتنی لذت ہے، ان کے دیدار میں دیدار میں کیا واہ، دیدار کا عالم کیا ہو، سبحان دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آپ نے سخاوت کے حوالے سے بات کی تو امام ابن اسیر الجزری وہ جب آپ کا تعارف کرواتے ہیں اپنی کتاب اسد الغابہ میں، تو انہوں نے آغاز ہی یہاں سے کیا ہے، کانا کریمن جوادن، کریموں کے در کے ساتھ جڑے تھے تو خود بھی کریم بن گئے، سخیوں کے در کے ساتھ جڑے تھے خود بھی سخی بن گئے، جوادوں کے در کے ساتھ جڑے تھے تو خود بھی جواد بن گئے، وہ اور پھر ایک جگہ پہ آیا میتان، بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گورنر ہو ایک بہت بڑے ملک کا، صوبے کا نہیں، اس زمانے میں جو گورنرز تھے، مطلب بصرے کا گورنر ہے، کوفے کا گورنر ہے، وہ بہت بڑی ٹیریٹریز، بڑی گورنر ہو، اور گورنر کے پاس ایک آدمی فریاد لے کے آئے اور آ کے کہے کہ جی میری پرسنل حیثیت میں کوئی تھوڑی مدد کر دیں، آشا ہمدان آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میری مدد کر دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اتفاق ایسا ہے کہ میری پاکٹ ذاتی جیب میں تو مدد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مطلب سوچنے کی بات ہے کہ گورنری اس طرح کر رہا ہے کہ اس کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حالات کچھ ایسے ہیں لیکن روکے میں کچھ کرتا ہوں، 20,000 کا لشکر اتفاق سے روانہ ہونے والا ہے، آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آپ اس لشکر کو بلاتے ہیں اور اس لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ایک خطبہ دیتے ہیں۔ واہ، اچھا، خطبے میں آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے، خطیباً
مفوہن. کیا بات. یہ مفوہن کا میں معنی ڈھونڈتا رہا کہ وہ خطیب کون سا ہوتا ہے جسے مفوہ عربی میں کہتے ہیں. تو مجھے اس کا میننگ تلاش کرتے کرتے ملا کیا اسے بولتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل اسپیکر. آپ ایسے, اللہ نے آپ کو خداداد یہ صلاحیت دی تھی خطبہ کی کہ آپ ہر سننے والے کو اتنا موٹیویٹ کرتے تھے, اتنا موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور یعنی کمال موٹیویٹر تھے آپ. آرمی کو خطاب کیا ہے, واہ, اور آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی آیا ہے, اس پہ قرضہ ہے, اس نے قرضہ ادا کرنا ہے, تو اس کی کوئی ہیلپ کرو. واہ. انہوں نے کہا جی آپ جو حکم کریں. واہ. اس تقریر کے سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, میرا خیال ہے تم میں سے ہر 20,000 کا لشکر ہے, ہر بندہ 2 دینار بھی دے نا تو 40,000 دینار بن جاتے ہیں. اب وہ میرا خیال ہے 20,000 کا قرضہ ہی لے کے آئے تھے. وہ 20,000 کا قرضہ لے کے آئے تھے, ڈبل ان کو دیا. ڈبل ان کو دیا. واہ واہ واہ. اچھا, آپ کی حیات طیبہ کا ایک پہلو. لیکن سر یہاں رکے, پہلے آپ ذرا اس پہ اور تھوڑا سا اس بات کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں, آج جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ہمیں اب دنیا بتا رہے ہوتے ہیں, ڈالرز کما لو, پوائنٹس کما لو, یہ کما لو, وہ کما لو, اتنے لائکس لے لو, اتنے فالوورز لے لو, زندگی بنا لو, دنیا بنا لو. یہ اصل موٹیویشنل اسپیکر یہ موٹیویشن جو بتاتے تھے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کیسے بنانی ہے, آخرت کیسے بنانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ایسا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے پھر آگے جسٹس اسی طرح کے آتے ہیں, موٹیویشن بھی ہوتی ہے, پھر موٹیویشن بھی اصل موٹیویشن ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا, اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے, آپ کا جو پیار ہے, اور اخلاق و محاسن کا بھی بتانا ہے آپ نے, یہ میں انہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ جا رہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, آپ پیدل جا رہے ہیں اور حضرت نعمان جو ہیں وہ سواری پہ سوار ہیں, اچھا, آپ جیسے ہی دیکھا نا کہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فوراً سواری سے نیچے اترے, سلام عرض کیا اور کہا حضور میری سواری حاضر ہے, آپ اس پہ تشریف رکھیں, آپ آگے بیٹھے, میں آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں. تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں, میری امی جان نے مجھے آقا کا ایک فرمان سنایا تھا, الرجل احق بصدر الدابہ, سواری کی فرنٹ پہ بیٹھنے کا حق اس کے مالک کا ہوتا ہے. واہ. اگر تم مجھے کہہ ہی رہے ہو تو آگے تم بیٹھو, پیچھے میں بیٹھتا ہوں. واہ. لیکن ذرا جواب میں ادب دیکھیے, آپ کہتے ہیں صدقت فاطمہ, آپ کی امی جان نے جو کہا سچ کا, حق کا, ٹھیک ہے. لیکن میرے گھر میں میرے والد گرامی ابھی زندہ ہیں, انہوں نے اس سے اگلی بات بھی بتائی تھی. وہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سواری کا مالک خود اجازت دے اور خود وہ فرمائش کرے تو پھر کوئی بھی آگے بیٹھ سکتا ہے, وہ پیچھے بیٹھ سکتا ہے. امام علی مقام نے سنا تو آپ نے کہا اب تم نے بات ایسی کی ہے کہ اب اس کا انکار نہیں ہو سکتا. امام علی مقام کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھے, اور اس طرح وہ سواری کا سفر. یعنی اہل بیت کا جو پروٹوکول ہے اپنی والدہ کی کال کی روشنی میں پورا کیا اپنے والد کے روشنی میں. اچھا, 8 سال عمر تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے, تو کاشانہ نور میں آنے جانے کی کوئی ایسی پابندی نہیں تھی. بچے تھے نا, تو آقا علیہ السلام لاڈ بھی کرتے تھے, پیار بھی کرتے تھے, تو کثرت سے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے. اصل اس وجہ سے نا امت تک دیکھیے کتنی حسین بات پہنچی. کہتے ہیں ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں. اس سے سننے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی میٹا فزیکل لائف گزارنے نہیں آئے تھے, بلکہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا رول ماڈل بن کے آئے تھے. تو گھر میں میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے پہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے, تو سیدہ آرگومنٹ کر رئی ہیں, تو کہتے ہیں اچانک نا دروازے پہ دستک ہوئی, اجازت طلب کی گئی, اور آنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اندر انٹر ہوئے, اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ سیدہ آرگومنٹ کر رہی ہیں, انہوں نے کہا حضور کے سامنے آرگومنٹ, اور تمہاری آواز جو ہے وہ اس طرح کی. وہ ان کی طرف بڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں آ گئے, کہا ابو بکر نہیں, یہ میری بیگم ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے باہر چلے گئے. کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پیچھے سے سیدہ سے کہا, سیدہ دیکھا تم نے کیسا بچایا ہے, اگر میں بیچ میں نہ ہوتا تو تیرے والد گرامی تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے. چند دن گزرے, سیدنا صدیق اکبر پھر آئے, اور اب گھر کے ماحول میں پیار ہے, محبت ہے, چاشنیاں آپس میں, خوشیاں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں. تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اتفاق سے میں پھر وہیں پہ موجود تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلانی
فی سلمکما کما تدخلانی فی حربکما کما قال. آقا جی اس دن جس طرح آپ نے اپنی شکر رنجی میں مجھے شامل کر لیا تھا نا، آج اپنی سلو میں بھی مجھ کو شامل کر لیا. سلو میں بھی اچھا، شامل یہ ساری ظاہر مان اور بڑی محبتوں والی باتیں ہیں. تو یہ آپ کے محاسن کے مطلب آپ کے بچپن کے حوالے سے حضور کی بارگاہ کی اتنی قربتیں نصیب واہ ہوئی، واہ واہ واہ، اتنی قربتیں نصیب ہوئی. اچھا اب ذرا میں نے کہا نا بڑی ڈائیورس شخصیت ہے بھائی، ذرا یہ پہلو بڑا اہم ہے، اور یہ پہلو اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اگر اوپر بیٹھی ہوئی رولنگ ایلیٹ اس بات کو سمجھ لے کہ صاحب ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی ہر عمل کا، اور وہ عمل اگر مثال کے طور پہ بے اعتدالی پر مبنی ہو، ناانصافی پر مبنی ہو، عدل جو ہے وہ ناپید ہو جائے، تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور معاشرہ تہس نہس ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے، اگر اوپر کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو سربراہ مملکت ہے یا سربراہ ریاست ہے، اگر وہ سمجھ لے کہ عدل جو ہے وہ اپنے تئیں اگر وہ صحیح قائم کرے گا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا اور معاشرہ جو ہے وہ پھر ترقی کرے گا. بحیثیت گورنر جو انصاف پسندی کا مطلب خاص طور پہ آپ کا ایک یوں کہہ لیجیے وصف تھا، وہ کیا تھا، وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا انصاف پسندی کے مظاہر سے پہلے آپ کی شخصیت کے وہ خصوصیات میں تھوڑا سا ڈسکس کروں جو آپ کی انصاف پسندی کا تعین کریں. بتائیے. ایک تو جیسے شروع میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور فیصلہ کرتے ہوئے ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ اکثر کہتے تھے کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اب حسن اتفاق سے ہم جن لوگوں کو یہ عہدے انصاف کے دیتے ہیں وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا حکم ہے. باقی چیزوں کو تو وہ بہت زیادہ جانتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ان میں تھا. دوسرا یہ تھا کہ طبیعت کے اندر چونکہ بہت گہرائی تھی، بہت دقت نظری تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کو جو عہدے دیے گئے یہ شام کے چیف جسٹس بھی رہے، اس کے علاوہ یہ یمن کے گورنر رہے، واہ، یہ حمص کے گورنر رہے. واہ. اس کے پیچھے بھی بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ چونکہ اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ مسائل کا کامل ادراک رکھنے میں جتنے حضرت نعمان بن بشیر کا مظاہرہ نظر آتا ہے نا، اس طرح کے لوگ کمیاب تھے. تو آپ ان میں بہت نمایاں لوگ تھے. اس لیے جب بھی فیصلہ آپ کے پاس آتا تو پہلے آپ بتا دیں جی فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. واہ. اچھا یہاں میں ایک جملہ ویسے سمجھنے کے لیے کہہ دوں، کوئی شک نہیں انصاف کے معاملات چل رہے تھے، لیکن جو خلافت راشدہ کا انصاف تھا نا، چیزیں اس کے معیار سے تھوڑی سی ہٹ رہی تھیں. اس لیے آپ باقاعدہ کہتے تھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق انصاف. واہ. اور ساتھ اس میں ایک رد بھی تھا. تو ہمیشہ یاد رکھے اس زمانے میں خوارج کے نام سے ایک جماعت نکلی تھی جن کا بہت زیادہ دفاع کیا گیا. مولا کائنات نے جو وہ کہتے تھے جی ہمارے لیے صرف حجت ہے قرآن مجید. حضرت نعمان بن بشیر باقاعدہ جب فیصلہ کرنے لگتے تو یہ جملہ کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، تاکہ لوگ یہ جو کیا کہنا چاہیے دین سازی میں صرف قرآن کو تو اتھارٹی دے رہے ہیں اور حدیث کو گرا رہے ہیں، آپ اس کا بھی دفاع کرتے تھے. صحیح. تو اور اولو الامر کو بھی نہیں مانتے تھے. اولو الامر کو بھی نہیں مانتے تھے. تو آپ کے ہاں کئی واقعات ہے سیاسی معاملات میں، اس کے علاوہ معاشی معاملات میں، اور اس کے علاوہ معاشرتی معاملات میں. تو ہر موقع پر آپ کے انصاف کا بہت بڑا مظاہرہ سامنے آیا.